آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے کون کیسا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے۔ آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ بات ہم آج ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں، خوف و خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے۔ انسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، جو حضرات کھڑے ہیں، اب تو صاف نظر آ رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دی ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اکثر جلسوں میں، یہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم، میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو حائل ہونے نہیں دیتے۔ توجہ، ہماری قوم کا حال یہ ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی سامنے آتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ ہڈی کہاں سے آ گئی، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو میرے اور آپ کے بیچ کوئی حائل آئے اسے آپ برداشت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ اور آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ جذبہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں۔ وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے۔ یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو، سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو، ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے۔ الحمدللہ تمہاری یہ محبت
اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے کیا بات، اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو. کیا بات، یہ وہ مجمع نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. ہاں ہاں ہاں، کیا بات نکل ہے. کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا بات ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے. کیا بات ہے، واہ. ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے. کیا بات. اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں. میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. کیا بات ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا بات ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا. کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں. اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہیں کہ وہ فنا فی الرسول تھے. میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا. اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے. تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں. یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی. کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، غازی ملت. کیا بات ہے. عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے. آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے. میرے عزیزو، بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. کیا بات. بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں. کیا بات ہے. وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے. اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی حضور تاج الشریعہ بدر الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزو، وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے،
میرے عزیزوں، سبحان اللہ، ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں تشریف لائے، سبحان اللہ، سبحان اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی وہ انہی قدموں کی نسبت سے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، جی، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم العظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شیخ عمر سلیم العظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا ہے۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ کیا بات، میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی، وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے، اللہ، بہت بڑے عالم دین، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عود حضرت جو استعمال فرماتے، میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔ کیا بات، آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا، سبحان اللہ، میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، ہائے ہائے، کیا وہ بات، کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا، میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اللہ اللہ، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ،
मुझे इस बात पर फख्र है, मेरे आका के रोज़े पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख ताहा उवैसी साहब कहते हैं, मैंने मालूम किया था कि रोज़े रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। हाय हाय हाय, क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजें। वाह वाह। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा उनका वाकया कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीने तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की, वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूँ मेरे अजीजों। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, जाओ फिर, अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह देना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू है। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूँगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में आज, ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर, टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माहिल कर रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। जितने बूढ़े होते हैं वाह, वाह। उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के लिए इज्जत है। तुम दर दर की ठोकरें आज जो खा रहे हो या इधर उधर इज्जत तलाश कर रहे हो, बहुत बड़ी खता पर हो, बहुत बड़ी खता पर हो। अगर कोई ये समझता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जाने से इज्जत में कमी आएगी, ऐ दुश्मन अकल, जरा देख तो सही, ये दाढ़ी और ये टोपी और ये जुब्बे वाले को इतना बड़ा मिंबर दिया क्यों गया है? क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी आंखों के सामने इतनी ऊंचाई पर इन सबको बिठाया क्यों गया है? क्या ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं इसलिए ऊपर बिठाया गया? ये इज्जत तुम्हें देखनी होगी, नहीं सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता जमात, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के नाइबीन की जमात है जो दुनिया में मुस्तफा करीम से वाबस्ता हुआ, उसके लिए यहाँ मिंबर है। तो फिर क़यामत में तो इज्जत और देखनी है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, जिन नौजवानों ने आज धोखा खाया और उन लोगों से आज फिर मैं कहता हूं वापस आ जाओ, पलट करके आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम बनो, पूरे के पूरे हो
کیا بات. کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا. اللہ اللہ. بزدل, کائر. جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں, ڈر سے جی رہے ہیں, صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا, کیا بات. کبھی نہیں ڈرتا, نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے. بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ کیا چیز ہے, دیکھ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی, ڈر اور خوف نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا بات ہے, واہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ منبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہ منبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو, ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء, کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں, وہ اس لیے خوف نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا, آنے دو ان ظالم کتوں کو, میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. میرے عزیزوں, آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو, اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں, دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں, آتنکواد ہیں, دہشت گرد ہیں, ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے, کون کیسا ہے. میرے عزیزو, ہمارا ضمیر صاف ہے, ہمارا دل پاک ہے, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے. کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے, وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں, آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے, ورغلانا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی, وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ, کچھ تو بات رکھو, مریادہ رکھو. میں کہا میں نے گالی دی نہیں, ابھی میں نے گالی دی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا, آپ تو کرسی سے اٹھ گئے. آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں, قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں, خوف اور ڈر نہ رکھو, اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے.
اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا، آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا، کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا، چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا، ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے، تھوڑا اور سن ہونے کے لیے، بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ تو اصول جانتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے، تمہیں سلانے کے لیے، تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا۔ نشہ کا مطلب صرف ہیروئن، کوکین، افیون ہی نہیں، چرس، گانجا ہی نہیں، سگریٹ، بیڑی ہی نہیں۔ نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیا کو برباد کرنا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہ گئے۔ تم بہ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر۔ اے مسلمانوں، دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن تمہیں دنیا نے کئی سالوں سے یہ نشہ دیا ہے اللہ، اور اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اب یہ وقت آ گیا، پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ زر خرید مولویوں کو بھی لگایا گیا ہے، کچھ میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو، یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے۔ اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے، چرس، گانجا، افیون، کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں، ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا ہے، سلا دیا۔ 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر کیوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر۔ ملک شام اجڑ گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا ہر گھر جل گیا ہے، لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے، ان پر نشہ کام کر چکا ہے۔ میں خود دیکھا، حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں، عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں، اکا دکا ہوں گے، لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا۔ جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا، تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا۔ یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا،
जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, हाथ उठाता है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हो सकता है कुछ रास्ता भटके तो है नौजवान, गुनहगार तो हो गए, लेकिन मेरे आका का गद्दार कोई नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करना अभी हमारी कौम में आया नहीं, और जब तक ये तुम्हारी खुसूसियत बाकी रहेगी, ये भोंक भोंक कर मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करें। हाँ, अगर दुनिया ये समझते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते हैं। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नबीर आला हजरत हुजूर पीर तरीकत, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हसन रजा खान साहब क़िबला, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हसन रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहे, जो शख्स जहां पे बैठा हुआ है वही बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे और रास्ता छोड़ दें बिल्कुल। आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, ये कैमरे वाले अब ये नीचे कर लें, हजरत के एहतराम में सारे लोग अपने घोड़ों को नीचे बिठा दें। ये जितने कैमरा हटाना चाहिए, कैमरा नहीं चलना चाहिए कोई भी। रास्ता दे दें आप लोग, और आप लोग जहां थे वहीं रहिए, इधर को मत जाइए, इधर को मत जाइए, बिल्कुल कोई भी शख्स टच करने की कोशिश ना करे। और ये कैमरे